میں نے کمیونزم قبول کر لیا۔ patria o muerte۔ کمیونزم کے پاس ان مشکلات اور مسائل کا حل تھا جن کا سامنا پوری دنیا میں انسانیت کر رہی تھی۔ اس وجہ سے میں مختلف مذاہب پر تحقیق کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، ایک ایسا مذہب جس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں۔ نیند کے دوران میں نے خود کو دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے اسٹوریج ایریا میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں اور میں آگے سے آگے چلتا جاتا ہوں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ جس دروازے سے میں اندر داخل ہوا تھا وہ اب بھی وہیں موجود ہے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہوں، چنانچہ میں ایک مخصوص پوائنٹ پر پہنچنے تک چلتا رہتا ہوں۔ پھر جب میں واپس مڑتا ہوں تو وہاں بالکل تاریکی چھائی ہوتی ہے جس میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اگر میں ابھی یہاں سے باہر نہ نکلا تو پھر میں کبھی نہیں نکل سکوں گا۔ یہ موت تھی۔ میں نے چلنا شروع کر دیا، لیکن میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کوئی بھی میری آواز نہیں سن سکتا تھا، کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ سب کچھ ختم ہو گیا، میں ختم ہو چکا ہوں۔ اس موقع پر جب میں نے ہار مان لی اور قبول کر لیا کہ میرے پاس اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ خدا ہی تھا جس نے مجھے وہاں سے نکالا۔ میں اسلام قبول کرنے کو تیار تھا۔ السلام علیکم ڈاکٹر بلال فلپس، آپ نے تشریف لا کر ہمیں عزت بخشی۔ میں اس سوال سے آغاز کرتا ہوں کہ ڈاکٹر بلال فلپس کون ہیں؟ الحمدللہ، مجھے مدعو کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں جمیکا میں پیدا ہوا تھا۔ میں نے بائیو کیمسٹری میں ڈگری حاصل کی، یہ میری دلچسپی کا مضمون تھا۔ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے میں نے کمیونزم اختیار کر لیا اور کمیونسٹ پارٹی کا غیر رسمی رکن بن گیا اور مختلف معاملات میں طلباء کے مظاہروں میں سرگرم رہا۔ جب میں ٹورانٹو واپس آیا تو وہاں اسلام سے متعارف ہوا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں باضابطہ طور پر اسلام کا مطالعہ کرنے کے لیے سعودی عرب گیا اور میں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ گلف میں گزارا ہے۔ ایمان کے حوالے سے آپ کی زندگی کیسی رہی؟ آپ کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ میری پرورش ایک عیسائی کے طور پر ہوئی تھی، لیکن یہ ایسا تھا جسے وہ کہتے ہیں برائے نام عیسائی۔ در حقیقت میں عیسائیت کو چھوڑ کر کمیونسٹ نہیں بنا تھا، بلکہ میں نے کمیونزم کو اس کے ان تصورات کی وجہ سے اختیار کیا تھا جن پر وہ قائم تھا، اور ایسا کرتے ہوئے میں نے عیسائیت کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ کوئی شعوری کوشش نہیں تھی کہ کیا مجھے مسیح یا یسوع پر ایمان رکھنا چاہیے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ نہیں، یہ صرف ایک حل تھا جو کمیونزم نے پیش کیا، جس انسان کو درپیش مسائل کا جواب تھا، ان مشکلات اور مسائل کا حل تھا جن کا سامنا پوری دنیا میں انسانیت کر رہی تھی۔ ان مسائل کو کمیونزم کے ذریعے حل کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کمیونسٹ تحریک میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس نظریے کی بنیاد پر کینیڈا اور امریکہ میں کچھ وقت کمیونزم میں گزارنے کے بعد مجھے کچھ خامیاں دیکھنے کو ملی۔ لوگوں کے واضح بیانات اور عملی پریکٹس سے کچھ خامیاں سامنے آئی۔ کیپٹلزم کا مقابلہ کرنے میں کمیونزم کی ناکامی کے بعد آپ جانتے ہی ہیں کہ سرمایہ داری نے اس کو شکست دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ تو غلط تھا۔ اگر یہ صحیح طریقہ ہوتا تو اسے سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ کمیونزم نظریے کے لحاظ سے خوبصورت تھا، اس میں ایک خوبصورت پیکج تھا۔ چنانچہ پیکج یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے گا کہ اگر آپ مضبوط ہیں تو آپ کام کریں گے اور زیادہ کام کریں گے، لیکن آپ کی ضروریات کم ہیں، تھوڑی ہیں، لہٰذا آپ کو صرف آپ کی ضرورت کے مطابق ہی حصہ ملے گا، اور آپ کے بعد جو انسان ہے وہ ایک عمر رسیدہ انسان ہے، اس کی ضروریات زیادہ ہیں، لہٰذا وہ پیداوار میں سے زیادہ حصہ حاصل کرے گا، لیکن اس سے مطالبہ کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ ایک عمر رسیدہ شخص ہے جو بہت تھوڑا کام کر سکتا ہے، چنانچہ اس سے صرف اتنا ہی کام لیا جائے گا۔ یہ خوبصورت لگتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان فطری طور پر اپنی کوشش کا بدلہ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے مزید دیکھنا چاہیے، چنانچہ پھر مذاہب پر غور کرنے کے لیے میرا ذہن کشادہ ہو گیا۔ اگر میں نے شروع میں مذہب کو مسترد کیا تو یہ جہالت کی بنیاد پر تھا، مجھے واقعی مذاہب کے بارے میں علم نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے بدھ مت اور ہندو مذہب اور دیگر مذاہب کا مطالعہ شروع کیا، اور جلد ہی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ حقیقت میں قابل عمل نہیں ہیں۔ انہوں نے دعوے کیے، انہوں نے تصورات پیش کیے جو بہت عجیب، غیر فطری یا ایسی ہی چیزیں تھیں۔ اس وجہ سے میں مختلف مذاہب پر تحقیق کرتا رہا، مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا رہا، مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ
یہاں تک کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور ایک وجہ ایک خاص کتاب کا مطالعہ تھی، اسلام دا مس انڈرسٹوڈ ریلیجن، جس میں مصنف نے کمیونزم، کیپٹلزم، اسلام، عیسائیت، بدھ مت اور دیگر مختلف مذاہب کا موازنہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے موازنہ کیا ہے اور اچھے پوائنٹس کی نشاندہی کی ہے، پھر برے پوائنٹس، منفی پوائنٹس کی نشاندہی کی ہے۔ تو میں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جس خلاصے یا نتیجے پر پہنچا وہ یہ تھا کہ وہ ساری خوبیاں جو کمیونزم میں تھی، اور بلا شبہ کمیونزم میں خوبیاں تھی، اگرچہ وہ حل نہ بن سکا، لیکن بہرحال اس میں خوبیاں تھی۔ اس نے کچھ اچھے آئیڈیاز کو ایک جگہ جمع کیا تھا۔ وہ تمام اچھائیاں اسلام میں پائی جا رہی تھی، اور جو چیزیں کمیونزم میں اچھی نہیں تھی، بری تھی، اسلام ان سے خالی تھا۔ وہ خامیاں اسلام میں نہیں تھی۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے اسلام نے ان تمام خوبیوں کو یکجا کر دیا ہے، جو خوبیاں بھی انسانوں نے کسی ایک یا دوسرے نظام میں جمع کی، اور ساتھ ہی اس نے تمام خامیوں سے گریز بھی کیا ہے۔ وہ نقصان دہ چیزیں جو مختلف معاشرے اپناتے ہیں یا جو مختلف مذاہب میں پائی جاتی ہیں۔ ایمان کے حوالے سے آپ کی زندگی کیسی رہی؟ آپ کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ آپ نے پہلی بار اسلام کے بارے میں کیسے سنا؟ اس تحقیق سے پہلے کیا آپ کا کبھی مسلمانوں سے واسطہ پڑا تھا؟ آپ نے کہا کہ آپ ملیشیا میں تھے، وہاں آپ کے ذہن میں کیا تصور تھا؟ کیا آپ کے اندر کوئی تعصب تھا؟ کیا مسلمانوں کے بارے میں آپ کی کوئی اچھی رائے تھی؟ میں نے ملیشیا میں جو دیکھا وہ ثقافتی اسلام تھا۔ اسلام ایک ثقافت ہے۔ میری والدہ نے ایک انڈونیشین کو گود لیا جو مشرقی ملیشیا میں رہ رہا تھا، ریاست صباہ میں۔ اس کا نام صبا ہے، اور میری والدہ اور والد دونوں اسلام سے بطور ایک مذہب واقف تھے، اور میری والدہ خاص طور پر میرے منہ بولے بھائی کو جو ہمارے ساتھ رہتا تھا سہولت پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ رمضان میں وہ جلدی اٹھ جاتی اور میرے منہ بولے بھائی کے لیے سحری تیار کرتی، اور افطاری کے لیے بھی وہ اس کے لیے کھانا اور مشروبات تیار کرتی تھی۔ جب ہم سور کا گوشت کھا رہے ہوتے تو وہ اس کے لیے مچھلی پکاتی۔ اگر اتوار کو ہم کچھ الکوہل پیتے، روایتی طور پر اتوار کے ڈنر میں پی جاتی تھی، تو اس کے لیے انگور کا جوس ہوتا۔ تو ہماری والدہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ اس کے اسلام اور اسلامی عقائد پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ گھر پر نماز بھی پڑھتا تھا۔ کبھی کبھی میں، میرے بھائی اور بہن ہم اس کے کمرے میں داخل ہوتے اور ہم اسے زمین پر دیکھتے کہ اس کا سر نیچے اور پچھلا حصہ اوپر ہوتا، اور ہم حیران ہو کر سوچتے یہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت ملیشیا میں دارالحکومت کے اندر مسلمان اکثر کھلے طور پر اسلام پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ نو آبادیات کا حصہ تھا۔ برطانوی نو آبادیوں نے شہر کے مرکزی حصے میں مساجد کی تعمیر پر پابندی لگا دی تھی۔ مساجد شہر کی حدود سے باہر تعمیر کی جاتی تھی، تو میں نے اس وقت تک کبھی مسجد نہیں دیکھی تھی۔ اس کا نماز کا طریقہ بالکل عجیب سا لگتا تھا، گویا ہم کسی کو یوگا کی مشق کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یا کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں جو کوئی منفرد قسم کی حرکات کر رہا ہے جو کچھ مذہبی گروہوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو ہم نے کبھی اسے ایسی چیز کے طور پر نہیں دیکھا جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہوں، البتہ ایک تعجب سے ضرور دیکھا۔ تو میں نے یہ دیکھا اور میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہاں تک کہ جب میں نے خود اسلام قبول کیا اور مجھے نماز پڑھنا سکھایا گیا، میں نے کہا تو وہ یہ تھی، میرا منہ بولا بھائی مسلمان ہے۔ آئیے آپ کی اسلام قبول کرنے کی کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آخرکار آپ نے مسلمان ہونے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمارے چینل پر 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے ہمارے سبسکرائبرز نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غیر منافع بخش تنظیم ہیں اور ہماری ویڈیو پر اشتہارات غیر فعال ہیں۔ ٹوورڈز ایٹرنٹی صرف ایک یوٹیوب چینل ہی نہیں بلکہ ایک مدرسہ بھی ہے۔ یہاں ہم خود کو اور نوجوانوں کو اسلامی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے اس مطالبے کا واحد مقصد سچائی کو پھیلانا ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر یہ چھوٹا عمل لگے، لیکن انشاءاللہ یہ ہمیں لاکھوں لوگوں تک پہنچنے میں مدد کرے گا۔ آئیے اب لائک اور سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ مل کر ٹوورڈز ایٹرنٹی کا سفر کریں۔ آئیے آپ کی اسلام قبول کرنے کی کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد آخرکار آپ نے مسلمان ہونے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ یوں اس کا منطقی مطلب نکل آیا، باقی سب کچھ صرف میرے لیے صرف یہ، میں نے اسے ایک ڈسپلن کی طرح دیکھا۔ دن میں 5 بار نماز ادا کرنا، یہ آپ کی زندگی میں ایک نظم و ضبط پیدا کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو منظم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا مطلب ہے اس وقت میں نے تمباکو نوشی ترک کر دی، اور آپ جانتے ہیں میں ایک میوزیشین ہوا کرتا تھا، تو میں نے موسیقی چھوڑ دی۔ تو میری زندگی میں اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں میں اسلام قبول کرنے کو تیار تھا۔ کیا آپ ہمیں اپنے کلمہ شہادت پڑھنے کے لمحے پر لے جا سکتے ہیں؟ میں کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں کے ایک گروپ میں رہ رہا تھا۔ میں سو رہا تھا۔ نیند کے دوران میں نے خود کو دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے سٹوریج ایریا یا اس جیسی کسی جگہ، کسی گیراج وغیرہ میں چل رہا ہوں۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا جو میرے اندر داخل ہونے کے لیے کافی تھا، لیکن اندر مکمل طور پر اندھیرا تھا
اور میں آگے سے آگے چلتا جاتا ہوں، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ جس دروازے سے میں اندر داخل ہوا تھا وہ اب بھی وہیں موجود ہے۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہوں تو ایک قسم کا خوف تھا جو مجھے لاحق تھا کہ یہ دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں ایک مخصوص پوائنٹ پر پہنچنے تک چلتا رہتا ہوں۔ پھر جب میں واپس مڑتا ہوں تو وہاں بالکل تاریکی چھائی ہوتی ہے جس میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اور اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ اگر میں یہاں سے باہر نہ نکلا تو میں کبھی باہر نہیں آ سکوں گا، یہ موت تھی۔ تو میں نے چلانا شروع کر دیا اور ان لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا جو میرے ساتھ وہاں رہتے تھے، لیکن میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کوئی بھی میری آواز نہیں سن سکتا تھا، کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا۔ آخر کار میں نے خود محسوس کیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، میں ختم ہو چکا ہوں۔ اس موقع پر جب میں نے ہار مان لی اور قبول کر لیا کہ میرے پاس اس صورتحال سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو میری آنکھ کھل گئی، اور یہ ایک آخری پوائنٹ تھا جس نے مجھے خدا کے وجود کا یقین دلایا کہ یہ خدا ہی تھا جس نے مجھے وہاں سے نکالا۔ میرے دوست، میرے حالات، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکا۔ تو یہ بالکل آخری پوائنٹ کی طرح تھا۔ اس کے بعد پھر باقی سب کچھ بالکل آسان تھا۔ میں کہانی کو تیزی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ آپ مسلمان ہو گئے اور آپ کی والدہ اسلام کی محافظ، اور آپ کے والد بھی ایک موحد تھے جیسا کہ آپ نے بتایا، تو کیا بعد میں وہ مسلمان ہوئے؟ جی ہاں، الحمدللہ ان کی اسلام کے بارے میں کوئی منفی رائے نہیں تھی، کیونکہ ان دونوں نے اپنے یونیورسٹی کے زمانے میں مذاہب عالم کا مضمون پڑھا تھا اور وہ اسلام اور اس کی تعلیمات سے واقف تھے، اور ان کی رائے تھی کہ یہ ایک اچھا مذہب ہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ یونیورسٹی میں ان کے بہت سے دوست، شاید ان کے آدھے سے زیادہ دوست مسلمان تھے، لہٰذا ان کا عملی طور پر مسلمانوں سے سامنا رہتا تھا، اور وہ بہت اچھے لوگ تھے۔ اس وجہ سے اسلام کے بارے میں میرے والدین کا تاثر اچھا تھا، یہاں تک کہ میری والدہ بھی جب وہ یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں مذاہب عالم کی تعلیم حاصل کر رہی تھی تو ان کا پروفیسر یہودی تھا، اور وہ پروفیسر جب بات کرتا، جب وہ گروپ کو دوسرے مذاہب کے بارے میں سکھاتا تو وہ ہمیشہ اچھے اور برے کی نشاندہی کرتا تھا۔ لیکن جب اسلام کی بات آئی تو میری والدہ نے محسوس کیا کہ وہ صرف بری باتیں ذکر کر رہا تھا، وہ کسی اچھائی کا ذکر نہیں کر رہا تھا۔ تو وہ لیکچر کے دوران ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور انسٹرکٹر سے سوال کیا، کیا اسلام میں کوئی اچھائی نہیں ہے؟ تو ہم اسے سیکھ کیوں رہے ہیں؟ یہ سب بہت برا تھا۔ تو والدہ نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ کورس کے لیے تجویز کردہ کتابوں کے علاوہ دیگر کتابیں تلاش کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے دوسرے مصنفین کو پڑھا، کچھ غیر مسلم مصنف، لیکن وہ اعتدال پسند خیالات کے حامل تھے۔ تو والدہ نے لیکچر ہال میں اسٹوڈنٹس کے درمیان اسلام کا دفاع کرنا شروع کر دیا، اور بلا شبہ پروفیسر کو یہ بات زیادہ پسند نہیں آئی۔ آپ جانتے ہیں، والدہ کہتی ہیں اس وجہ سے انہوں نے اسے صرف B گریڈ دیا جبکہ ان کے تمام گریڈز A تھے، تو کم از کم آپ کو میری طرف سے A گریڈ نہیں ملنے والا۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہم برائے نام عیسائی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتوار کو ہم کلیسیا جاتے تھے، سب بچے، اگرچہ میرے والد کبھی نہیں گئے، وہ بچپن کا دور تھا، ہم اس پر سوال نہیں کر سکتے تھے کہ والد صاحب خود نہیں جاتے لیکن ہمیں بھیجتے ہیں۔ وہ تاکید کرتے تھے تم لوگ اپنی والدہ کے ساتھ جاؤ، تو ہم ہمیشہ چلے جاتے، لیکن وہ کبھی نہیں گئے۔ بعد میں جب میں نے اسلام قبول کیا اور میں نے ان سے اور اپنی والدہ سے اسلام کے بارے میں بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ 13 سال کے تھے، جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے، اور اس وقت برطانوی اسکول میں وہ لاجک سکھاتے تھے، جب انہوں نے عیسائیت کے بارے میں سوچا، کیونکہ وہ چرچ میں ایک کوئر بوائے تھے، ان کے والد ایک پادری تھے، جب انہوں نے یسوع کے خدا ہونے کے بارے میں سوچا تو یہ لاجیکل نہیں لگا، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اس وجہ سے اس وقت سے وہ ہمیشہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے یسوع کی عبادت نہیں کی، اور ان کے بھائی اور بہنیں انہیں ملحد کہنے لگے۔ تو اس طرح ان کی پرورش ہوئی اور انہوں نے اسے برقرار رکھا، لہٰذا وہ کبھی چرچ نہیں گئے، کیونکہ چرچ میں یسوع کو خدا مان کے ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ میرے اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں کو اسلام قبول کرنے میں مزید 21 سال لگے۔ آپ کو 20 سال لگ گئے ان کو اسلام کی وضاحت، اس کی تبلیغ کرنے میں؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا، میرا مطلب میں نے سب طریقے آزما لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں ہر وقت ان پر ہتھوڑے نہیں برساتا رہتا تھا۔ میں کچھ چیزیں بیان کرتا ہوں، وہ مسلمانوں کے آس پاس زیادہ سے زیادہ رہنے لگے۔ وہ نائجیریا گئے اور انہوں نے نارتھ نائجیریا میں مسلمانوں کے اسکولز میں پڑھایا، پھر وہ یمن گئے، انہوں نے یمن میں پڑھایا جو کہ ایک مسلم ملک ہے۔ وہ سعودی عرب گئے، انہوں نے ریاض میں ایک اسلامی اسکول قائم کیا۔ بنیادی طور پر تکنیکی ماہرین کے طور پر اسکول کو اکٹھا رکھنے میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ میل جول رہا، جو کہ عام طور پر 90% مثبت میل جول تھا،
اور اسی طرح جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے اور ان کے دوست اسلام کے بارے میں کچھ منفی باتیں کرتے تو وہ اسلام کا دفاع کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے بیک گراؤنڈ کا کافی علم تھا۔ ان کے لیے اسلام قبول کرنا آسان تھا۔ میرے والد کے لحاظ سے وہ بنیادی طور پر یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ 13 سال کے تھے، میں اس وقت تک اس بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ صرف ایک خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یسوع کی نہیں۔ وہ کسی انسان کی عبادت نہیں کرتے۔ دوسری طرف میری والدہ، وہ ایک واقعے کی وجہ سے اس طرف آئیں، اور وہ یہ تھا کہ وہ جدہ میں رہ رہی تھی، جدہ کے ایک انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہی تھی، اور جب میں ریاض سے ان سے ملنے آیا، میں ریاض میں ماسٹرز کر رہا تھا۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ انہیں لگتا ہے کہ گھر میں کچھ ہے جو انہیں دکھائی دیتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ کچھ بہت تیزی سے حرکت کر رہا ہے۔ وہ بالکل واضح نہیں کر سکی کہ وہ کیا تھا، اور اسے گھر سے بھگانے کے لیے انہوں نے جو کیا اس پر اعتقاد رکھنا انتہائی برا تھا۔ انہوں نے صلیب بنی، بہت سی صلیبیں بنائی، ایک گھر میں داخل ہونے والے دروازے کے اوپر رکھ دی، ایک بیڈ روم کے دروازے پر، ایک لیونگ روم میں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے کے بعد بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہاں سورہ بقرہ پڑھنے دیں۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ شیطانی اثرات کو گھر سے ختم کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو میں لیونگ روم میں بیٹھ گیا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی، اور پھر میں ریاض واپس چلا گیا اور اس کے بارے میں بھول گیا۔ تو جب والدہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بتایا، جانتے ہو جب تم نے وہاں جا کر قرآن پڑھا تو والدہ نے کہا اگلے دن ہی وہ چیز چلی گئی۔ انہوں نے کہا اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ اسلام میں کچھ تو صحیح ہے، یقینی طور پر اسلام مکمل طور پر درست ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس نے ان پر سب سے زیادہ اثر ڈالا، اور اس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس رات جب میں ٹورانٹو میں ان سے ملنے گیا اور انہوں نے مجھ سے کہا اپنے والد کو مت بتانا، انہیں اپنا فیصلہ خود کرنے دو، اور اگلی صبح میرے والد آئے اور انہوں نے بھی اسلام کا اعلان کر دیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ تبلیغ میں کافی سرگرم ہو گئے۔ کیا آپ ہمیں کسی ایسی تبلیغی سرگرمی کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے؟ شاید میرے تجربے کا سب سے دلچسپ لمحہ اس دوران تھا جسے صحرا کا طوفان کہا جاتا تھا۔ یہ پہلی خلیجی جنگ کی بات ہے۔ اس عرصے میں تقریباً 5 لاکھ امریکی فوجیوں کو صدام سے لڑنے کے لیے سعودی عرب لایا گیا تھا تاکہ اسے کویت پر قبضے سے روکا جائے۔ مجھے ایک سعودی سارجنٹ نے مدعو کیا تھا جو خود جنگ کے دوران اور اس کے بعد ان فوجیوں کے درمیان تبلیغ کا کام کرتا رہتا تھا۔ جنگ زیادہ دیر نہیں چل سکی، صرف چند دن چلی، تو وہ بہت سے امریکی فوجیوں سے ملتا اور انہیں اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کرتا۔ یہ خیال ذہن میں آیا کہ ان امریکی فوجیوں کے درمیان ایک دعوتی خیمہ قائم کیا جائے جن فوجیوں کو ملک سے باہر بھیجا جا رہا تھا، اور اس خیمے پر ایک لیبل لگایا جائے جس پر لکھا ہو سعودی عرب کی ثقافتی معلومات کا خیمہ۔ ہم نے اس کا نام تبلیغی خیمہ نہیں رکھا، اور وہاں ہمارے پاس میزوں پر بہت سے کتابچے موجود تھے جن میں سعودی عرب اور جانوروں اور پرندوں اور سعودی عرب کی چیزوں کے بارے میں معلومات تھی، اور ہم نے ان کے درمیان کچھ پمفلٹس بھی ملا رکھے تھے جن میں اسلام کے بارے میں معلومات تھی، اور ہمارے پاس قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کی کاپیاں بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو خریدنا چاہیں۔ اور خیمے میں ہمارے پاس فوجی مرد و خواتین کے گروپ آتے تھے جو ایک وقت میں 150 سے 200 افراد پر مشتمل ہوتے، اور ان کے سامنے بالواسطہ اسلام پیش کیا جاتا سعودی عرب کی ثقافت کے طور پر، کیونکہ سعودی عرب کی ثقافت کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ کو لازمی طور پر اسلام کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد میں یہی چیز ہے کہ وہاں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ تر چیزیں اسلام سے ہی آئی ہیں۔ تو یہ پیغام کہ اسلام لوگوں کی ثقافت پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے ان تک پہنچایا جا رہا تھا، اور آہستہ آہستہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو مساجد کے وزٹ پر لے جایا جاتا تاکہ وہ دیکھیں کہ مسجد کے اندر کیا ہوتا ہے، دیکھیں کہ مسلمان کیسے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ سوالات کریں۔ ہم نے خواتین فوجیوں کے لیے ایسے سعودیوں کے گھر کے وزٹ کا بندوبست کیا جنہوں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی تھی، ان کی بیویاں وہاں موجود تھیں، وہ بھی وہیں سے تعلیم یافتہ تھی، وہ ان کے ساتھ بات چیت کر سکتی تھی، لہٰذا انہیں مسلم خواتین سے ملنے کا موقع ملا، کیونکہ بلا شبہ ان کا خیال تھا کہ مسلمان خواتین پر ظلم ہوتا ہے، وہ یہ سیاہ لباس پہنے ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنے کے عمل میں جو کچھ بھی وہ پوچھنا چاہتی تھی وہ پوچھ سکتی تھی۔ الحمدللہ 5 ماہ کے عرصے میں انہیں ملک سے باہر بھیج دیا گیا، اور ان میں سے 3000 سے زیادہ لوگوں نے ہمارے خیمے سے اسلام قبول کیا، ماشاءاللہ۔ تو یہ میرے لیے حیرت انگیز تھا
मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। ये एक बार का इज्तिमा नहीं था, बल्कि एक अरसे तक बाकायदगी से लोगों से मुलाकात करना और फिर उनकी तरबियत करना, उनको तैयार करना, क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों को इस्लाम कबूल करने के शायद 1 हफ्ते या 2 हफ्ते दौरान वापस जाना पड़ता। लिहाजा हमारी कोशिश थी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मालूमात फराहम कर सकें और उनके अमेरिका लौट जाने के बाद भी उनसे राब्ता रखें। तो ये आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दावती प्रोग्राम था जिसमें मैं शामिल हुआ। आपकी जिंदगी का मकसद इस्लाम लाने से पहले क्या था और इस्लाम लाने के बाद क्या है? इस्लाम लाने से पहले कोई वाज़े मकसद नहीं था। कुछ काम ऐसे थे जो करने पड़ते थे और आप जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उनको करने की कोशिश करते हैं। मेरा मतलब है, मार्क्स और एंगल्स की जितनी किताबें मैंने पढ़ी, मुझे याद नहीं कि मैंने उनमें कुछ भी ऐसा पढ़ा हो जिसमें जिंदगी के मकसद के बारे में बात की गई हो। उसमें कहीं भी ये चीज नहीं थी। एक कम्युनिस्ट या एक मुल्हिद के तौर पर आपका ये मानना होता है कि ये एक हादसा है, तो अगर ये एक हादसा है तो हादसात का कौन सा कोई मकसद होता है? हादसात तो होते रहते हैं, बस इतनी सी बात है। लिहाजा इस बात की कोई गुंजाइश ही नहीं। हो सकता है कि बाज़ मकामात पर लोग पूछ सकते हैं कि उन सब का फायदा क्या है। वो ये सवाल पूछेंगे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक मुसलमान होने के नाते बिलाशुबा जिंदगी का मकसद जन्नत का हुसूल बन जाता है। ये जिंदगी, अब्दी जिंदगी जिसे हम जन्नत कहते हैं, उस तक पहुंचने का एक जरिया है। तो हम जन्नत में कैसे पहुंचेंगे? अल्लाह ताला की इबादत करने से। और इसी वजह से अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें, ताकि वो जन्नत में एक भरपूर जिंदगी हासिल कर सके। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स, आपके संजीदा और बसीरत अफरोज जवाबात के लिए आपका शुक्रिया। हमें आपसे बहुत फायदा हासिल हुआ। अल्लाह ताला दीन के लिए आपकी काविशों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को जिंदगी का मतलब समझने में अपने इर्द गिर्द लोगों की मदद करने पर बेहतर बदला अता फरमाए।